ہمارے درمیان میں حاضر ہے، ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہم ان کے چہرے کی زیارت کریں اور اپنے آپ کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلی حضرت کے فرما بردار ہیں، یاد رکھو کہ ہم اس عظیم مجدد کو مانتے ہیں، اللہ اللہ، اس عظیم مجدد کو مانتے ہیں، اللہ اللہ، جن کے بارے میں آج ہی میں نے ایک روایت میں دیکھا، اتنے عاشق رسول اور عاشق اہل بیت تھے، اتنی محبت کرتے تھے، لیکن آج انہی کے نام کا مرغا کھانے والے، انہی کے نام کا فاتحہ کرنے والے، مسلک اعلی حضرت کا در بھرنے والے، آج ہم علماء کی تعظیم و توقیر بھول گئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک اللہ کے بہت محبوب بندے کا نام علامہ شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے وقت کے بہت مایناز عالم دین تھے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرمانے والے تھے۔ ایک دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھانے کے بعد میں قیلولہ کرنے کے لیے بستر استراحت ہوتے ہیں، آنکھ لگ گئی، دل کی دنیا بدل گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی خواب میں سرکار غوث اعظم تشریف لے آئے، خواب میں سرکار غوث اعظم تشریف لے آئے۔ بغداد کا دولہا جب آتا ہے، اللہ اللہ، تو جانتے ہو وہ مولا علی کا راز دلارا، خاتون جنت فاطمہ زہرا کے ذکر کا ٹکڑا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کا راج دلارا جب خواب میں تشریف لایا، علامہ شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، سرکار میرے خواب میں تشریف لانا میری زندگی کی تو معراج ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ عرض کرتے ہیں، سرکار یہ بتائیے میرا ایک مدعا ہے، میری ایک دل کی خواہش ہے، مجھے پوری فرما دے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم بتاؤ میرے دیوانے چاہتے کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں، سرکار میں یہ چاہتا ہوں اس زمانے میں نائب غوث اعظم کون ہے، سبحان اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ نائب غوث اعظم کون ہے، آپ کا چہیتا کون ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، تو جانتے ہو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قطب الاقطاب غوث الاقواس سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، اس زمانے میں اگر میرے نائب سے اگر تم کو ملاقات کرنی ہے تو ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان کی سرزمین پر ایک شہر بریلی ہے، شہر بریلی میں ایک مولانا احمد رضا رہتے ہیں، وہ میرا اس زمانے میں نائب ہے، جا کر کے ان سے ملاقات کر لو۔ اللہ اللہ، یہ غوث اعظم ہے جو پتہ بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کا۔ اب بتاؤ اعلیٰ حضرت سرکار کی سیدوں سے کیسی محبت رہی ہوگی جو غوث اعظم ان کو اپنا نائب بتاتے ہیں، اپنا نائب کیوں بتاتے ہیں؟ آج بڑے آرام سے لیتے ہو، بڑی شان سے لیتے ہو، ملک شکھن کی ساہی تم کو رسا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو، کیوں لیتے ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا کارنامہ کیا، ایسا کارنامہ۔ ایک بھی پہلو سرکار اعلیٰ حضرت سرکار کی ایک بھی کوئی لمحہ ایک پہلو ایسا نہیں گزرا ہے جو یاد رسول میں نہ گزرا ہو، یاد غوث اعظم میں نہ گزرا ہو۔ آج انہیں کے گھر کے تعلق رکھنے والے آج ہماری سرزمین پر آئے، لیکن ہماری لا تعلقی یار سمجھ میں نہیں آتی ہے، یار ہمیں مجاز کیسا دیا ہے بریلی کے تاجدار نے۔ سرکار بریلی کے تاجدار، آپ کی بات بتاؤں، حضرت کا بیان بھی ہونا ہے، بس کی باتیں جو کہہ رہا ہوں اس آپ لوگوں کو تعارف آپ لوگوں کے سامنے کر بھی رہا ہوں اور اس آیت سمجھا بھی رہا ہوں کہ وہ علماء سے محبت کرو، اور سبحان اللہ عالموں میں سے اگر کوئی یاد رسول ہو تو چار چاند لگ جاتے ہیں، یار نائب بھی ہو، رسول اللہ کے دین کا نائب بھی ہو، علم کا نائب بھی ہو اور ان کا شہزادہ بھی ہو، سبحان اللہ، نائب بھی ہو شہزادہ بھی ہو تو چار چاند لگ جاتا ہے، یار خون کا بھی رشتہ ہو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں میدان محشر میں سارے لوگوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن سیدوں کے اہل بیت اطہار کے پنجتن پاک کے رشتے نہیں ٹوٹیں گے، بلکہ ان کا گھرانہ کل میدان محشر میں بھی چلتا ہے۔
سب کا رشتہ ختم، باپ بیٹے کا، بیوی کا، شوہر کا، بھائی بہن کا، سب کا رشتہ ختم ہو جائے گا، سب برادری کے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن سنو رسول اللہ کا خاندان کل میدان محشر میں بھی پکارا جائے گا، میدان محشر میں بھی رسول اللہ کا خاندان پکارا جائے گا، ان کا رشتہ وہاں بھی نہ ختم ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسا خون ہے، ایسا خون ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق رکھنے والے ایسے ہیں، اللہ اللہ یہ تو سراپا سید ہے، اگر میرے آقا کسی کپڑے میں ہاتھ لگا دے، اگر اس کو جو ہے تندور میں ڈال دیا جائے تو صرف جو ہے اس سے جو ہے مائل ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے، اور کپڑا باقاعدہ لگتا ہے جیسے واشنگ مشین میں دھل کر کے آ گیا، ایسے آقا ہے، بتائیے جب کپڑے میں ہاتھ لگ جائے تو کپڑے کی مجال نہیں کہ کپڑے کو جلا دے، اور جس کے اندر رسول اللہ کا خون باقی ہو، سبحان اللہ، جن کے اندر ان کا خون ہو، بتائیے وہ آنے رسول کیسا ہوگا۔ لہٰذا علماء کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں، علماء سے محبت کرتے رہیں، اور یاد رکھیں علماء سے محبت کریں، اور آل رسول اگر مل جائے تو اس پہ جان قربان کریں، یہی میرے رضا نے سکھایا ہے، یہی میرے رضا نے سکھایا ہے، امام عشق و محبت نے یہی سکھایا ہے، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اللہ اللہ علامہ رئیس القلم صاحب قبلہ جو ہے علیہ رحمت لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، اللہ اللہ بریلی کے تاجدار اپنے گھر سے جب نکلتا ہے، پالکی میں سوار ہوتا ہے، ساری دنیا اپنے دل کو جھکا دیتی ہے، تھوڑی دور پالکی چلی تھی، اللہ اللہ جانتے ہو، وہ عظیم مجدد فرماتے ہیں کہ جو اے لوگو، اے کہاں رو، اے پالکی اٹھانے والو جو ہے پالکی اتار دو، اپنے کاندھوں سے زمین پر رکھو، زمین پر رکھنا ہوا، اللہ اللہ فرمایا، اللہ کے لیے بتاؤ اس میں آل رسول کون ہے، اس میں سید کون ہے، اللہ اللہ جانتے ہو، مزدوروں نے کہا سرکار مزدور سے مزدوری کروائی جاتی ہے، اس کا رشتہ نہیں پوچھا جاتا ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا ہے، اس کا خاندان نہیں پوچھا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نہیں، تو اے لوگوں تم بتاؤ کون ہے اس میں آل رسول، اللہ اللہ سب جانتے جتنے کہاں تھے جو پالکی اٹھانے والے تھے وہ سب لاجواب ہو جاتے، ایک کمزور ہو نہیں کو نہ تما ہے، اللہ اللہ ایک بزرگ سامنے ایک نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی بھرائی ہوئی آواز میں، اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ کے دعاؤں کے صدقے میں میں رسول اللہ کا ہوں، میں نبی کا شہزادہ ہوں، فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا تارا ہوں، تو اللہ اللہ کہا کہ آپ نے میرے پالکی کو کاندھا کیوں لگایا، کہا سنو کئی روز ہو گئے ہیں، اہل و عیال والا ہوں، آپ کے شہر میں ہوں، میں کمزور ہوں، لوگ مجھے مزدوری پر نہیں لے کے جاتے ہیں، اور میرے دل میرے جو ہے جس میں رسول اللہ کا خون ہے، علی کا جو ہے خون دوڑ رہا ہے، فاطمہ کا دودھ دوڑ رہا ہے، میں زکات لے نہیں سکتا ہوں، بھیک مانگ نہیں سکتا ہوں، میں مزدوری محنت کر کے کھاؤں گا، اس لیے کہ میرے اوپر نہ زکات جائز ہے نہ فطرہ جائز ہے، اللہ اللہ سے مجھے لوگ تحفہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، اس لیے میں مانگ بھی نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ رسول اللہ کی حال سے میں تعلق رکھوں اور لوگوں کے سامنے اپنا تعاون پھیلاؤں، نہیں، اس لیے میں نے جب آپ دیکھا کہ آپ کو جو ہے کہانوں کی ضرورت ہے، پالکی اٹھانے کی ضرورت ہے، تو میں بھی مزدوروں میں آ گیا اور میں اس چوراہے سے آیا، آپ کی جو ہے پالکی کو میں نے کاندھے پر اٹھایا، تو کہا کہ خدا کے لیے آپ نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کر دیا، اللہ اللہ تب جانتے اس اٹھانے والے نے کہا تھا کہ اے امام عشق و محبت، اے بریلی کے مولانا، یہ بتائیے کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ اس میں کوئی آل رسول ہے، تو آپ نے فرمایا سنو، ارے تم پوچھتے ہو مجھے پتا کیسے چلا، جیسے پالکی اٹھائی گئی تھی، اللہ اللہ جیسے پالکی اٹھائی گئی آپ نے اٹھا کر چلے تھے، اللہ اللہ جانتے ہو میرے جسم و جسمانیت کو جو ہے ایک خوشبو جھولنے لگی، میں نے جان لیا ہو نہ ہو اس میں رسول اللہ کے گھر کا جو ہے پھول مہکتا پڑا جا، رسول اللہ کے گھر کا پھول مہک رہا ہے، نبی کا لاڈلا مہک رہا ہے، یا اللہ اللہ کیوں نہ مہکے، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے پر یا رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے رسا دیے ہیں، اور اللہ اللہ آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ کیا فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں رسول اللہ کے جسم
کا خوشبو پہنچنے لگا تئی سے میں نے جان لیا کہ ہو رہو اس میں رسول اللہ کا کوئی شہزادہ ہے جو میری پالکیوں کو اٹھائے رکھا ہے. میری محبت کو میری جو ہے محبت کو یہ گوارا نہیں کہ احمد رضا پالکی میں بیٹھا ہے. رسول اللہ کا شہزادہ جو ہے اپنے کاندھوں پر پالکی کو اٹھائے ہیں اور اللہ کے لیے آپ ہاتھ کو پھیلاتے ہیں, دست دامن ہوتے ہیں, دراز اپنے دامن کو دراز فرماتے ہیں, کہتے ہیں خدا اور اس کے رسول کے لیے کربلا والوں کے لیے مجھے معاف کر دیجیے. گر گرانے لگے. دنیا نے دیکھی تھی جس کے قدم کو دنیا چوم رہی تھی, آج جو ہے تاجدار بریلی کے جو ہے تاج جو ہے آل رسول کے قدموں میں رکھا ہوا ہے. آپ معافی مانگ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. کہا ایسے نہیں ہوگا بلکہ آپ بیٹھے اور احمد رضا پالکی خود اٹھائے گا. آپ پالکی میں بیٹھے, پالکی میں خود اٹھاؤں گا تاکہ جو ہے دنیا دیکھے کہ نبی کے گھر والوں سے یہ محبت کی جاتی ہے. اے لوگوں یہ محبت جو ہے مجھے بریلی سے ملا ہے کہ ایسے آل رسول سے محبت کی جاتی ہے, نبی کے گھر والوں سے محبت کی جاتی ہے. اے لوگوں یہ انداز نہیں ہوتا ہے, یہ محبت کا کوئی پیغام نہیں ہوتا ہے, یہ محبت نہیں ہے. اے لوگوں محبت اس انداز میں کرو کہ محبت ہم کہاں کریں اور رسول اللہ مدینے پاک سے پکارا کرے. محبت ہم یہاں ان کی آج سے کریں تو رسول اللہ گنبد خضرا میں مسکرا کے فرمائے اے میری بیٹی فاطمہ دیکھ تیرے شہزادے سے لوگ محبت کرتے ہیں. آیا نہیں دیکھ تیرے لاڈلے کے لوگ جو ہے ہاتھ اور پاؤں کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں, ان کو جو ہے قدموں کو چومتے ہیں. یہ دیکھ تیرے بیٹے کی یہ لوگ خدمت کرتے ہیں, یہ دیکھ تیرے گھر والوں سے یہ محبت کرتے ہیں. اللہ اللہ آل رسول سے محبت یہ کرنی چاہیے. اللہ اللہ. اور ایک مسئلہ اور, اگر کوئی جو ہے اپنے آپ کو, آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے دیکھو یہ سب سیدے بنے گھوم رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں آل رسول ہوں تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم اس کی تحقیق کرو, بلکہ یہ مان لو کہ ہاں یہ آل رسول ہے, اسے رسول اللہ کا نسبت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی سید مدثر حسین اشرف قبلہ, حضرت علامہ مولانا مفتی سید مدثر حسین اشرف صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. کسی نے اگر کہہ دیا کہ میں آل رسول ہوں تو اس کی وہی محبت, وہی تعظیم جو آل رسول کی تعظیم کی جاتی, محبت کی جاتی ہے. آل رسول ہمارے دلوں کے تاج ہیں, سروں کے تاج ہیں. ہم ان سے محبت کل بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جانتے ہو بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. بیدم واسی صاحب نے کہا تھا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, انہی کے لیے تو تخلیق کائنات رہتے ہے نا, یہی نبی کے گھر والوں کے لیے. لہٰذا اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو بلا تحقیق, ہم کوئی تحقیق نہیں کریں گے, ہم مانیں گے. اور ماشاءاللہ یہاں تو سراپا سید بیٹھے ہیں, ان کا جو ہے انہوں نے ہم کو پچھلی بار میں کارڈ بھی دیا تھا, اور جو ہے کئی لوگوں نے ہم کو بتایا کہ حضرت جو ہے حضرت کا تعلق جو ہے کوچوچا مقدسہ سے ہے, اور جو ہے سرکار جو ہے ہاشمی میاں صاحب کی جو ہے آپ پوتے کی نسبت رکھتے ہیں, آپ ان کے پوتے کی نسبت رکھتے ہیں. ان کے وہ دادا ہیں, یہ ان کے پوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا رشتہ ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ ہوگا. مولا کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو قبول عطا فرما. بس چند باتیں تھی, میں نے تعارفاً بھی اشارتاً بھی ہم نے آپ کے سامنے میں نے بات رکھی. اب میں جو ہے چلتے چلتے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے والے مہمان جناب حضرت حافظ القاری علامہ مولانا جناب جو ہے محمد وسیم صاحب قبلہ مدہ جلیل العالی آپ کے سامنے آئیں گے. چند کلمات جو بھی آپ جو ہے گوشی گزار کریں گے ہم سنیں گے, پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا حضور والا کا, سید صاحب قبلہ کا, اور اسے ہم جو ہے سنیں گے اور انشاءاللہ اپنے دل کی کونے میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے. مولا کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالیٰ حضرت کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرما, اور ہمارے محلے میں اگر کوئی قسم کی جو مولا تعالیٰ وبا ہو, پریشانی ہو, مولا تعالیٰ جو ہے حضرت کے جو ہے قدم کی برکت سے, اور آپ کی جند امجد سرکار غوث الاقواس سیدنا سرکار تاریخ سلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض و برکات سے مولا تعالیٰ اسے دور عطا فرما, ہم سب کو مالا مال عطا فرما. آئیے نعرہ لگا لیا جائے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, اعلیٰ حضرت زندہ باد, کرام, زندہ باد, سرکار مفتی محمد مدثر حسین صاحب قبلہ اشرفی, نعرہ تکبیر, اللہ. نعرہ رسالت.